اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو میں یہاں پر اس آف لائن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. عزیز طلباء و طالبات، اردو کا کلاس ہے اور آج 19 جون 2020 ہے. آج کے دن ہمارا جو سبق ہے وہ ہے شاعری. اس شاعری سے ہم نے کل شروع کیا ہے. میر تقی میر کی پہلی غزل ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس پر ہم نے بات کی ہے. تو آج ہم میر تقی میر کی دوسری غزل پر بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے میں میر تقی میر کے یہ اشعار پڑھ لوں گا جو یہ غزل میں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے اس وقت موجود ہے. وہ یہ ہے کہ غزل نمبر 2 ہے یہ. جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا. وہ تو کل دیر تلک دیکھتا اند ادھر کو رہا، ہم سے ہی حال تباہ اپنا دکھایا نہ گیا. پاس ناموس محبت تھا کہ فرحات کے پاس بے ستوں سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا. خاک تک کوچے دلدار کی چھانی ہم نے، جستجو کی پہ دل گم شدہ پایا نہ گیا. ماہ نے آسامنے شب یاد دلایا تھا اسے، پھر وہ تعصب میرے جی سے بلایا نہ گیا. جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موضوع کیجئے، درد دل ایک غزل میں تو سنایا نہ گیا. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. یہ غزل کے اشعار ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ان کو میں نے پڑھ لیا. جو پہلا شعر ہے، جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا. اس شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں، کیونکہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم وزن، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے. اس مصرے میں قافیہ ہے جایا، سایہ، اور نہ گیا یہ اس کا ردیف ہے. جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، یعنی شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے کوچے سے، میں اپنے محبوب کے گلے سے زندہ واپس نہیں گیا. یعنی زندہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کے کوچے سے نکل جاؤں، میں اس کے کوچے میں رہنا چاہتا ہوں. اس کے دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا، یعنی میرے سر پہ جو اس کی دیوار کا سایہ وہ میں نہیں چاہتا ہوں چھوڑنا. یعنی میں ہمیشہ اپنے محبوب کی گلی میں رہنا چاہتا ہوں. شاعر کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کی گلی میں رہا بھی ہوں اور رہنا بھی چاہتا ہوں. میں اس کی دیوار کے سائے سے اپنے آپ کو ہٹا نہیں سکتا ہوں، جدا نہیں کر سکتا ہوں. اور میں جیتے جی کوچے دلدار منی محبوب کی گلی، جیتے جی منی زندہ، کوچے دلدار محبوب کی گلی سے میں ایسے نہیں جانا چاہتا ہوں، نہ گیا ہوں. اور میں اس کے دیوار کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں. میں اس کے دیوار کے سائے میں ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. دوسرا شعر ہے، وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھر کو رہا، ہم سے ہی حال تباہ اپنا دکھایا نہ گیا. شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب کل دیر تک مجھے دیکھتا رہا، کل دیر تک وہ مجھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا. اس نے کل دیر تک یعنی وہ مجھے دیکھتا رہا، لیکن میں ہی بد نصیب ہوں. مجھ میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کو اپنے دل کی حالت بتا دیتا. محبوب تو میری طرف متوجہ تھا، محبوب تو مجھے دیکھ رہا تھا، متوجہ تو میری طرف تھا، لیکن میں اس کو اپنا دل کی حالت بتا نہیں پایا. میں نے اس کو اپنے دل کی کیفیت نہیں بتائی. میری محبت کی جو بات ہے وہ میں اس کے سامنے بیان نہیں کر پایا. پاس ناموس محبت تھا کہ فرحات کے پاس بے ستوں سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا. یہ شعر جو ہے اس کو شعر تلمیح کہتے ہیں. شعر تلمیح
وہ شعر اصطلاح میں ایک تلمش ایک شاعری اصطلاح ہے. جب شعر میں کسی تاریخی یا نیم تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے یا شعر میں اپنے ایسے کسی واقعہ کا ذکر کرتا ہے جس کا تعلق تاریخ یا لوک روایت سے ہو, ایسی صنعت کو تلمیح کہتے ہیں. یعنی یہاں پر آپ جب دیکھیں گے یہ فرہاد کا ذکر ہے. شیریں فرہاد ایک کہانی ہے, لوک کہانی ہے, اور اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جب سے کہ شیریں نے فرہاد سے کہا کہ اگر آپ اس پہاڑ کے اوپر اس پار سے دودھ کی ندی لاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ محبت کروں گی, شادی کروں گی. تو یہ شیریں کی شرط تھی اور فرہاد نے اس شرط کو قبول کیا. اقبال نے کہا کہ اس نے یہ بہت بڑی بات کہی ہے کہ جو شیرو تشو سنگ گراں ہے زندگی, زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ. جو شیرو تشو سنگ گراں ہے زندگی, اس نے اس شعر میں اقبال نے فرہاد کا ذکر کیا. اس شعر میں میر تقی میر نے فرہاد کا ذکر کیا اور کہا کہ پاس ناموس سے محبت تھا کہ فرہاد کے پاس ناموس والی عزت, محبت کی عزت کے لیے, محبت کی لاج کے لیے فرہاد کے پاس کچھ نہیں تھا کہ وہ اس پہاڑ کو, جو ایران کا پہاڑ ہے, اس کو اٹھا نہیں سکا. یعنی وہ اس پہاڑ کو ہلانے کے لیے بے ستوں سامنے اپنے سے اٹھانے نہ گیا, یعنی اس سے نہیں وہ پہاڑ اٹھایا گیا. یعنی وہ پہاڑ کے اس پار سے وہ دودھ کی گلی ندی نہیں لا سکا. اسی کو کہتے ہیں کہ پاس ناموس محبت تھا کہ فرہاد کے پاس بے ستوں سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا. یعنی فرہاد اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے دریا اس پہاڑ کے اس پار سے وہ دودھ کی ندی لانا چاہتا تھا, لیکن وہ قبل اس کی وہ ندی لے آتا, لیکن اس سے پہلے ہی اس کی جو محبوبہ ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی, اور جس کی وجہ سے نہ وہ فرہاد محبوب سے مل سکا اور نہ وہ جو شیر کو اس پار سے اس طرف لے آ سکا. خاک کوچے دلدار کی چھانی ہم نے, جستجو کی یہ دل گم شدہ پایا نہ گیا. شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی گلی کی خاک چھانی ہے, یعنی میں وہیں مرتا رہتا ہوں, میں وہیں کا ہو گیا. میں نے وہاں کی گلیوں کی خاک چھانی میں بار بار وہاں آتا جاتا رہا ہوں. یعنی محبوب کی گلی میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے ہر وقت محبوب کی گلی میں ڈیرا جمایا ہے, میں وہیں رہا کرتا تھا. اور جستجو کی یہ دل گمشدہ پایا, جو میرا دل گم ہو چکا ہے میرے محبوب کی طرف, وہ میرے محبوب نے میرے دل کو چرا لیا ہے, اس کو میں حاصل نہیں کر پایا, واپس نہیں, اس کو میں نہیں سنبھال سکا. اپنے دل کو میں نہیں سنبھال سکا, کیونکہ میرے دل میں میرے محبوب کی جو محبت ہے اس کی وجہ سے وہ میرا دل مچلتا ہے. میں اپنے دل کو میں تھام نہیں سکتا ہوں, اس کو میں پا نہیں سکتا ہوں, اس کو میں واپس نہیں لا سکتا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے محبوب کی گلی کی خاک چھانی ہے. میں اس کی گلی کا شیدائی ہوں, میں اس کی گلی میں رہتا ہوں. ماہ نے سامنے شب یاد دلایا تھا اس سے, پھر وہ صبح میرے جی سے بلایا گیا. شاعر کہتے کہ جب رات کو میں نے چاند کو دیکھا, رات کے وقت جب میں نے چاند کو دیکھا تو میں نے چاند کو دیکھ کر مجھے اپنا محبوب یاد آیا, کیونکہ میرا محبوب چاند جیسا چہرہ رکھنے والا ہے. جب میں نے چاند کو دیکھا مجھے اپنا محبوب یاد آیا, اور پھر میں صبح تک اس محبوب کو بھول نہیں سکا. یعنی پوری رات مجھے آنکھوں میں نکلی اور میں پوری رات اس کے بارے میں سوچتا رہا, محبوب کے بارے میں سوچتا رہا, اور محبوب کی یاد میرے دل میں ختم نہیں ہوئی, بلکہ اب وہ میری محبوب کی یاد میں میری رات ختم ہو گئی, صرف ہو گئی. اسی کی یاد میں نے اپنی رات گزاری, کیونکہ جب میں نے شام کے وقت چاند کو دیکھا تو اسی وقت مجھے اپنا محبوب یاد آیا, اور بعد میں پوری رات مجھے اپنے محبوب کی یاد میں گزری, اور میں نے اپنے محبوب کی یاد میں پوری رات کو صرف کر دیا. جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موضوع کیجیے, یہ درد دل ایک غزل میں تو سنا نہیں گیا. شاعر کہتا ہے کہ مجھے اتنی پریشانی ہے, اتنی یادائش ہے, اتنا مجھے صدمہ ہے, اتنا مجھے وارداتی قلم میرا اتنا بڑا ہے, میری کیفیت اتنی خراب ہے کہ میں
जीते जी कुछ और करूं, मैं चाहता हूं कि कुछ और लिखूं, मैं लिखता ही जाऊं, मैं अपने महबूब के बारे के हवाले से जो मुझे सितम है, जो मुझे यादाश्त है, जो मुझे मोहब्बत है, जो मुझे प्यार है, जो मुझे परेशानियां हैं, जो मुझे मसाइब हैं, उन मसाइब उन मुश्किलात का मैं जिक्र करना चाहता हूं, बहुत करना चाहता हूं, क्योंकि एक गज़ल में, एक निशस्त में मेरी बात खत्म नहीं हो जाती। एक निशस्त में मैं अपनी महबूब की दास्तान, अपने दिल की दास्तान, अपने वारदात कल्ब नहीं सुना पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उस बारे में मैं बातें करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हकीकत बयान करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो वाक़ा आपके सामने दोहराऊँ। आखिरी शेर है, इसको मक्ता कहते हैं, शायर कहते हैं, ज़ेर शमशीर सितम मीर तड़पना क्या, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाने गए। शायर कहते हैं कि मैं इतना इश्क़दाई हूं, आशिक हूं अपने महबूब का, कि उसके सितम की तलवार के नीचे मैं तड़पता रहा, उसकी सितम की तलवार के नीचे मैं तड़पता रहा। उसकी सितम की तलवार मुझे गर्दन काट रही थी, लेकिन फिर भी मैंने मोहब्बत में अपना सर नहीं हिलाया, मैंने चूं चरा नहीं की। मैं सिर्फ महबूब की मोहब्बत में, सिर्फ उसमें मैं मस्त हूँ, उसमें मैं गुम हूँ, उसमें मैं मुब्तला हूँ। तो मैं सिर्फ उसके सितम बर्दाश्त करता रहा हूँ, मैंने कभी सर नहीं उठाया, मैंने सर तस्लीम खम किया महबूब के सामने। मैं सिर्फ उसको चाहता हूँ, महबूब को चाहता हूँ, महबूब के चाहने में मेरा सर भी कट जाए, मुझे सब कुछ हो जाए, मुझे कितना क्या बर्दाश्त करना पड़े, वो सब कुछ मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महबूब की मोहब्बत से मैं अलहदा नहीं होना चाहता हूँ, महबूब की से फ़ुरक़त हरकत इख्तियार नहीं करना चाहता हूँ, महबूब की जुदाई में बर्दाश्त नहीं करता हूँ, वो हिजर में बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मैं वसल चाहता हूँ महबूब से। वो कितना मुझे सताए, लेकिन मैं बहरहाल उसकी मोहब्बत के सामने सर तस्लीम खम करता रहूँगा। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये थी आज की जो हमारी दूसरी गज़ल थी मीर तकी मीर की, इसकी मैंने तशरीह की, और उम्मीद है कि आपने इसको सही तरह से समझ लिया होगा, और इस तरह से आप इस गज़ल को फिर से पढ़ेंगे और फिर से इसको याद अज़बर करेंगे और दोबारा इस पर गौर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी से हमकिनार करे और मुसीबत की इस घड़ी में हमें महफूज रखे। फ़ी अमानिल्लाह।